السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جنرل سائنس کلاس 6 کے پی کے بکس کا یونٹ نمبر 3 بیلنس ڈائٹ کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اس کا پارٹ 1 ہم نے اپلوڈ کیا ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یونٹ نمبر 1 اور 2 بھی تفصیل کے ساتھ اپلوڈ ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک اور ایک بہترین کمنٹ ضرور کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیوٹریشن اینڈ دیئر کمپوزیشن، غذائیت اور اس کی کمپوزیشن، اس کی ساخت، کہ غذا کن کن چیزوں سے بنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی اہمیت جانتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے صرف کھانا کافی نہیں، بلکہ صحیح اجزاء والی غذا کھانا ضروری ہے۔ آج ہم اس میں کیا سیکھیں گے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ ہماری غذا میں کون کون سی غذائی اجزاء ہونی چاہیے، ان کی مقدار کتنی ہو اور وہ کس خوراک سے ملتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ یہ سبق ہمیں سکھائے گا کہ کون سی غذا ہمیں توانائی دیتی ہے، کون سی جسم بناتی ہے اور کون سی بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ تو ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ But have you ever thought how much our body need these nutrients to stay healthy؟ ہم نے نیوٹرینٹس پر بحث کیا تھا، تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں یہ غذائیت کتنی مقدار میں چاہیے کہ ہم صحت مند رہے؟ ہم نے تو کہا کہ یہ ساری ضروری اجزاء ہے، لیکن ہمیں کتنی مقدار میں اس کو لینی چاہیے۔ As we already learned, there are 7 essential nutrients that are required to stay healthy۔ صحت مند رہنے کے لیے ہم نے پہلے کہا ہے کہ 7 ضروری غذا ہے۔ These essential nutrients are carbohydrates, proteins, fats, water, minerals, fiber and vitamins۔ اور وہ ضروری جو غذا یہ ہے وہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، واٹر، منرلز، فائبر اور وٹامنز ہے، جو تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہے۔ All these nutrients are made up of different types of elements۔ پھر یہ تمام 7 جو نیوٹرینٹس ہیں یہ مختلف قسم کے ایلیمنٹس یعنی عناصر سے بنے ہوتے ہیں۔ Following is the table showing a percentage of daily calories from each food group, their elements and sources۔ نیچے یہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے، اس ٹیبل میں ہمیں یہ پرسنٹیج دکھایا گیا ہے کہ ان سے روزانہ ہمیں کتنے کیلوریز انرجی ملتی ہے اور کون کون سے ایلیمنٹس ان میں موجود ہے اور ان کی سورسز کیا ہے، یعنی ہم اس کو کہاں سے حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جناب کاربوہائیڈریٹ کی طرف۔ کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن ایلیمنٹس جو ہے پیریوڈک ٹیبل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 118 ایلیمنٹس ہیں۔ تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے ان میں یہ 3 ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن۔ روزانہ 45 سے 55% کاربوہائیڈریٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تقریباً 130 گرام کاربوہائیڈریٹ روزانہ ہمیں لینی چاہیے۔ اور کاربوہائیڈریٹ ہم کن خوراک سے حاصل کریں گے؟ ہول گرین سیریز، تمام جتنے بھی غلے ہیں، اسی طرح پھل، سبزیاں، مٹر اور دالیں وغیرہ۔ اسی طرح پروٹین ہے، پروٹین میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن یہ ایلیمنٹس موجود ہے۔ روزانہ ہمیں 20 سے 35% یعنی 46 سے 56 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ کی مصنوعات، اسی طرح خشک میوہ، مٹر، دالوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ فیٹس ہے چربی، یہ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن یہ ایلیمنٹس ان میں موجود ہے۔ 20 سے لے کر 35% تک روزانہ ہمیں فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہم بیج، اسی طرح خشک میوہ، انڈے، دودھ کی مصنوعات اور زیتون کی تیل وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامنز جو ہے ان میں کون سی ایلیمنٹ ہے؟ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اور یہ ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے روزانہ کی مقدار پر؟ ٹریسز یعنی تھوڑی مقدار میں۔ اور یہ پھل، سبزیوں، خشک میوہ، دودھ کی مصنوعات، انڈے اور مچھلی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ منرلز ہے معدنیات، منرلز جو ہے یہ سنگل ایلیمنٹ سے بھی بنے ہوتے ہیں، جیسا کہ اوپر یہ سارے سنگل ایلیمنٹ سے بنے ہیں، اور کمپاؤنڈ سے بھی یہ بن سکتا ہے۔ سنگل ایلیمنٹ جیسا کہ کاربن ایک سنگل ایلیمنٹ ہے، ہائیڈروجن سنگل ایلیمنٹ ہے، آکسیجن سنگل ایلیمنٹ ہے، اور پانی جو ہے H2O، اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں کمبائن ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کمپاؤنڈ کہیں گے۔ تو منرل جو ہے یہ سنگل ایلیمنٹ سے بھی بنتے ہیں یا کمپاؤنڈ سے بھی، جیسا کہ سوڈیم، کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن وغیرہ۔ یہ ہمیں روزانہ کی مقدار پر ٹریسز یعنی منرلز بھی ہمیں کم مقدار میں لینی چاہیے۔ یہ بھی پھل، سبزیوں، خشک میوہ، دودھ کی مصنوعات، انڈے اور مچھلی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں نیوٹرینٹس جو ہے غذائی یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مائکرو اور ایک میکرو۔ مائکرو کے معنی ہے چھوٹے،
تو مائکرو جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ہمیں روزانہ کم مقدار میں چاہیے، اور یہ جو ہے صحت مند رہنے کے لیے، صحت کی ترقی کے لیے، بیماروں سے بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہوتے ہیں۔ اور جو میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین وغیرہ، یہ ہمیں زیادہ مقدار میں درکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب دوسرے ٹاپک بیلنسڈ ڈائٹ کی طرف۔ بیلنس ڈائٹ متوازن غذا کو کہتے ہیں، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کی ڈیفینیشن کی تھی۔ اب پھر کہیں گے کہ بیلنس ڈائٹ جو ہے متوازن غذا، یہ وہ غذا ہے جو جسم کو کام کرنے کے لیے درکار توانائی اور غذائی اجزاء مناسب مقدار میں فراہم کرتی ہے۔ A balanced diet creates energy that helps to perform these tasks. جب ہم متوازن غذا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے، اور یہ انرجی ہمیں کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزمرہ کی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیں اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ The habit of balanced diet is as important as food. جتنے ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ Here are some tips to maintain healthy and balanced diet. صحت مند رہنے کے لیے، صحت برقرار رکھنے کے لیے اور متوازن غذا کے لیے یہاں پر آپ کو کچھ مشورے دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ eat plenty of all color fruits and vegetables like apple, orange and pears. رنگ برنگے پھل اور سبزیاں کھائے جیسا کہ سیب، نارنجی، نشپاتی وغیرہ۔ For proteins eat meat, fish, chicken, beans and peas. پروٹین کے لیے گوشت، مچھلی، انڈے، دالیں اور مٹر کھائے۔ تیسرا مشورہ، ملک از اے گڈ سورس آف کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی۔ دودھ جو ہے یہ کیلشیم کا اور وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ڈرنک پلینٹی آف واٹر ڈیلی، روزانہ زیادہ پانی پیے، تقریباً 8 گلاس۔ اوائڈ ایٹنگ فاسٹ فوڈ، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرے جیسا کہ برگر اور پیزا وغیرہ۔ اوائڈ ایٹنگ ٹو مچ فیٹ کنٹیننگ فوڈ، زیادہ چکنائی والا، زیادہ چربی والا خوراک جو ہے وہ کم کھائے۔ ڈو ناٹ کٹ آؤٹ اینی فوڈ گروپس، کسی بھی خوراکی گروپ کو مکمل طور پر نہ چھوڑے، یعنی کاربوہائیڈریٹ کو یا پروٹین کو، کسی ایک چیز کو مکمل نہ چھوڑے۔ یہاں پر ایک پیرامڈ دیا گیا ہے، فوڈ پیرامڈ۔ پیرامڈ جو ہے اس تکون شکل کو کہتے ہیں، اور یہاں پر خوراک کی بات ہو رہی ہے تو ہم اسے یہاں پر فوڈ پیرامڈ جو ہے یہ کہیں گے۔ تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ، یعنی جو اس پیرامڈ کا نیچے والا حصہ ہے وہ زیادہ لمبا ہے، بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں زیادہ مقدار میں چاہیے۔ پھر یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ تھوڑا کم ہے لمبائی میں، تو ہمیں یہ کم مقدار میں چاہیے۔ اسی طرح اوپر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جو ہے واٹر ایٹ سرونگ۔ سرونگ کا مطلب ہے ایک وقت پر ہم جو خوراک کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، یعنی پانی جو ہے اس کا 1 سرونگ 1 گلاس ہے، تو ہمیں روزانہ 8 گلاس پانی چاہیے۔ اس طرح دوسرے نمبر پر آتے ہیں رائس اینڈ پستہ 6 سرونگ، چاول، روٹی، اناج وغیرہ یہ ہمیں 6 سرونگ چاہیے۔ اسی طرح فروٹ اور ویجیٹیبلز جو ہے پھل سبزیاں، یہ 2 سے لے کر 3 سرونگ ہمیں چاہیے۔ اسی طرح آگے دودھ، دہی، پنیر وغیرہ 3 سرونگ، اور آخر میں چکنائی، تیل، مٹھائیاں یہ ہمیں کم سے کم استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب ٹاپک نمبر 3.4 کی طرف، ڈائٹ اینڈ فٹنس، غذا اور جسمانی صحت۔ تو یہاں پر سوال ہے کہ ہیو یو ایور تھاٹ وٹ ڈز ہیلتھ مین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صحت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب نیچے ہے، ہم پڑھیں گے۔ دوسرا سوال ہے کہ از دیئر اینی کنیکشن بٹوین ڈائٹ اینڈ ہیلتھ، غذا اور صحت کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ تو اس کا جواب بھی نیچے موجود ہے، ہم پڑھیں گے۔ اینڈ ہاؤ کین وی کیپ آور سیلوز فٹ اینڈ ہیلتھی، ہم اپنے آپ کو فٹ اور صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو پہلا جو سوال ہے کہ صحت کا مطلب کیا ہے؟ ہیلتھ ڈزنٹ اونلی مین دا ایبسینس آف اینی ڈیزیز، صحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں کوئی بیماری موجود نہیں ہے تو ہم صحت مند ہیں، بٹ اٹ مینز اے پرسن ہو از فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ، صحت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر فٹ ہو، برابر ہو۔ دیر از اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین ڈائٹ اینڈ ہیلتھ، یہاں پر اوپر سوال تھا کہ غذا اور ہیلتھ صحت کے درمیان کوئی تعلق ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ
غذا اور صحت کے درمیان مضبوط تعلق ہے. بائی چوزنگ رائٹ ٹائپ آف فوڈ وی کین مینٹین آور ہیلتھ. جب ہم اچھی طرح کھانا کھاتے ہیں یعنی وہ کھانا کھاتے ہیں جس میں تمام ضروری اشیاء موجود ہو تو ہمارا صحت جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. ایٹنگ اے بیلنس ڈائٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان امپروونگ آور ہیلتھ. بیلنس ڈائٹ یعنی متوازن غذا جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ڈائٹ دیٹ کنسسٹ آف فروٹس ویجیٹیبلس گرین اینڈ نٹس اینڈ میٹ ریڈیوسز دا ڈیزیز رسک while on the other side an unbalanced diet can lead to health and weight problems. متوازن غذا یعنی پھل سبزیاں اناج گری دار میوے گوشت یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے اور غیر متوازن غذا جو ہے اس سے وزن موٹاپا اور صحت کے مسائل ہمیں ہو سکتے ہیں. آگے ہے جناب از اٹ دا اونلی دا ڈائٹ دیٹ کیپ اس ہیلتھی اینڈ فٹ. صرف غذا یعنی متوازن غذا ہمیں صحت مند اور فٹ رکھتے ہیں تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ صحت مند غذا کے ساتھ ساتھ ہمیں ورزش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. along with diet a regular exercise not only improves health but it improves mood and sleeping habits. ورزش صرف جسم کو نہیں بلکہ موڈ اور نیند کو بھی بہتر بناتی ہے. ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز گو سائڈ بائی سائڈ فار اے ہیلتھی لیونگ. غذا اور ورزش یہ دونوں چیزیں صحت مند رہنے کے لیے برابر کام سر انجام دیتی ہے. ریگولر ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ ٹو مینٹین گڈ ہیلتھ. روزانہ ورزش صحت مند رہنے کے لیے اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. دیئر آر مینی ایڈوانٹیجز آف ریگولر ایکسرسائز. جب ہم روزانہ ورزش کرتے ہیں تو اس کی بہت فوائد ہے، جن میں سے کچھ یہ ہے کہ دیٹ ہیلپس ٹو مینٹین فٹنس ایز اٹ انکریزز انرجی لیولز. فٹنس بڑھاتی ہے، برقرار رکھتی ہے، انرجی کے لیول کو انکریز کرتی ہے. انکریز مسل اسٹرینتھ، پھٹوں کی مضبوطی میں اضافہ کرتے ہیں. اینڈ برین فنکشن اور دماغ کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر بناتی ہے. اٹ لوورز دا تھریٹ آف مینی ڈیزیزز. بہت سی بیماریوں کے خطرات کو کم کر دیتی ہے. اینڈ اٹ کین ہیلپ اس ٹو مینٹین اے ہیلتھی ویٹ. اور صحت مند وزن یعنی درمیانہ وزن جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں ہمارا مدد کر سکتا ہے. Now we can say eating healthy food and exercise appropriately is key of healthy life. صحت مند زندگی کا چابی کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم صحت مند کھانا کھائے یعنی متوازن غذا کھائے اور مناسب مقدار میں روزانہ ہم ورزش کریں. People with good health can perform their activities well. جن لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے تو وہ اپنی تمام سرگرمیاں صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. Now it's your turn to make a decision. اب یہ آپ کا نمبر ہے کہ آپ ایک فیصلہ کریں that how you will make your body healthy, strong and active. کہ کیسے آپ اپنے بدن کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، مضبوط اور فعال. کیونکہ آپ سب کچھ سمجھ گئے کہ کون سی غذائیں ہمیں لینے چاہیے، کتنی مقدار میں لینی چاہیے اور یہ کن کن چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے نیچے ڈو یو نو، کیا آپ جانتے ہیں 1/3 آف پیپل آن دا پلینٹ آر میل نورشڈ. دنیا کے 1/3 لوگ غذائی قلت کا شکار ہے. with 2 billion people overweight or obese and 821 million people going hungry. 2 ارب لوگ موٹاپے یا زائد وزن کا شکار ہے اور 821 ملین لوگ جو ہے وہ بھوک کا شکار ہے. اس کے بعد آخر میں جناب کی پوائنٹس جو اہم باتیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے. کی پوائنٹس میں سب سے پہلا ہے دیر آر 7 ڈفرینٹ ٹائپس آف نیوٹرینٹس پروٹین کاربوہائیڈریٹس فیٹس اینڈ آئل فائبر وٹامنز منرلز اینڈ واٹر. 7 مختلف قسم کے نیوٹرینٹس غذا یہ ہے: پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، آئل، فائبر، وٹامن، منرل اور پانی. ورائٹیز آف فوڈ کنٹینز دیز نیوٹرینٹس. مختلف قسم کے خوراک میں یہ 7 جو ہے نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں. A balanced diet contains all type of nutrients. متوازن غذا میں ساری ضروری غذائیں موجود ہوتی ہے. Any nutrient missing in a diet may lead to nutritional deficiency disease. اس میں سے ان 7 میں سے جو بھی نیوٹرینٹ آپ مس کریں گے تو آپ کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ڈیزیز یعنی غذا کی کمی کی بیماری لگ سکتی ہے. A balanced diet makes you fit and healthy. متوازن غذا سے آپ کا جسم صحت مند اور فٹ ہوگا. The amount of nutrients in a diet depends on age, gender and activities. ان نیوٹرینٹس ان غذائیوں کی مقدار جو ہے ایک خوراک میں
وہ آپ کی عمر، آپ کی جنس اور آپ کی سرگرمیوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا عمر زیادہ ہو تو آپ کو یہ نیوٹرینٹس زیادہ مقدار میں لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ دیہڑی دار مزدور روزانہ صبح سے شام تک کام کرتے ہو تو پھر بھی آپ کی زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آپ کی عمر، جنس اور سرگرمیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس یونٹ کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس یونٹ کا مکمل ایکسرسائز ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔